السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 7 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 8 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر سب سے پہلی جو حکایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ ہرمز کا عدل و انصاف ہے۔ ہرمز یہ کسریٰ کا بیٹا تھا، فارس کے بادشاہ کسریٰ کا بیٹا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و ہرمز، ہرمز کا انصاف۔ کانا ہرمز بن کسریٰ ملک و فارس عادلا۔ ہرمز جو فارس کے بادشاہ کسریٰ کا بیٹا تھا وہ انصاف پرور تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ یأخذ للودیع من الشریف، وہ شریف آدمی سے گھٹیا درجے کے آدمی کے لیے لیتا تھا، یعنی گھٹیا درجے کا کوئی آدمی ہو اور اس کا کوئی حق ہو اور جو حق مارنے والا ہے وہ شریف آدمی ہے تو اس شریف آدمی سے بھی اس معمولی درجے کے آدمی کا بدلہ لیتا تھا۔ ودیع اس کا معنی ہوتا ہے گھٹیا قسم کا، اور اسی کا مقابل یہ شریف ہے، یعنی معزز شریف آدمی۔ حتی اقام الحق علی بنیہ و اہلہ، یہاں تک کہ اس نے اس کے بیٹوں پر اور اس کے گھر والوں پر بھی حق کو قائم کیا، یعنی انصاف کے معاملے میں نہ بیٹے کو دیکھا نہ اپنے گھر والوں کو دیکھا، ہر ایک کے ساتھ اگر اپنے بیٹوں میں سے کسی نے یا اپنے گھر والوں میں سے کسی نے کسی کے ساتھ کسی کے حق تلفی کی تو ان سے بھی انصاف دلوایا۔ وشدد علی العظماء، اور بڑے لوگوں پر سختی کی۔ عظیم کی جمع عظما، بڑا آدمی ہو اور اس نے کوئی چھوٹے کا بھی حق مارا ہو تو اس بڑے آدمی کے اوپر بھی سختی کا برتاؤ کیا۔ وکف ایدیہم عن الضعفاء، اور اس نے ان کے ہاتھوں کو کمزوروں سے روک دیا، یعنی کمزوروں کے اوپر دست درازی کرنے سے روک دیا۔ وقد امر بوضع صندوق بجانب قصرہ لیضع فیہ المظلوم شکایاتہم، اور بلا شبہ یا تحقیق کہ اس نے حکم دیا ایک باکس کے رکھنے کا اس کے محل کی ایک طرف ایک باکس کو رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس میں مظلومین ان کی شکایات کو رکھے۔ شکوتن اور شکوہ، اور اسی طرح شکایتن، شکوتن اور شکوہ اس کی جمع آتی ہے شکاوہ، اور شکایتن اور شکیتن اس کا معنی، ان سب کا معنی ہوتا ہے شکایت، کمپلینٹ۔ شکوتن، شکوہ، شکایتن اور شکیتن، ان چاروں کا ترجمہ ہوتا ہے شکایت، کمپلینٹ۔ شکا یشکو، شکایتن اس کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنا، جیسے اگر یوں کہا جائے شکا زید خالدا الی المدرس بضربہ ایاہ، زید نے خالد کی شکایت کی استاد کے سامنے، کس کی شکایت کی؟ اس کو مارنے کی۔ زید نے خالد کی شکایت کی استاد کے سامنے، جس کے سامنے شکایت کرے اس کے ساتھ آپ الا لگائیں گے، اور جو شکایت کی جائے اس کے ساتھ با حرف جر لگائیں گے۔ شکا زید خالد الی المدرس لضربہ ایاہ، زید نے خالد کی استاد کے سامنے شکایت کی
اس کو مارنے کی، یعنی زید نے خالد کو مارا، وہ زید نے شکایت کر دی۔ وَكَانَ يَفْتَحُ الصُّندُوقَ بِنَفْسِهِ، اور وہ بذات خود باکس کھولتا تھا۔ وَيَنظُرُ فِي الْمَظَالِمِ مِنْ فَوْرِهِ، اور وہ مظالم فوری طور پر مظالم کو دیکھتا تھا۔ ظلامتن اور مظلمتن، مظلمتن کی جمع آتی ہے مظالم، تو ظلامتن اور مظلمتن اس کا معنی ہوتا ہے ظلم یا شکوہ ظلم، ظلم کو بھی کہتے ہیں اور ظلم کی شکایت کو بھی کہتے ہیں۔ وَمِمَّا يُؤْثَرُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ خَارِجَ قَصْرِهِ سِلْسِلَةً طَوِيلَةً تنتہی بناقوس قریب من مجلسه، اور وہ حکایت جو ان کی طرف سے منقول ہیں، اثر یأسر اور اثر یأسر، نصر ضرب دونوں باب سے، اثرن و اسارتن و اسرتن، اس کا معنی ہوتا ہے بات نقل کرنا، اور اسی طرح ایک معنی اس کا عزت و احترام کرنا، یہاں بات نقل کرنا کے معنی میں ہے۔ تو یؤسرو یہ مجہول کا صیغہ ہے، مضارع کا مجہول کا صیغہ ہے، اور ما موصولہ ہے، وہ چیز جو کہ منقول ہے ان کے بارے میں، انہی میں سے ہے، یعنی آگے جو باتیں ہیں یہ مما اصل میں من ما، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ما وہ چیز یؤسرو جو نقل کی جاتی ہے، انہو اس کے بارے میں، یعنی ہرمز کے بارے میں، جو چیز ہرمز کے بارے میں نقل کی جاتی ہے، ان میں سے، اب یہ من کا ترجمہ کریں گے، ان میں سے کیا ہے یہ آگے والی بات، انہو جعل، یوسر انہو کی جگہ پر آپ یحکا انہو بھی کہہ سکتے ہیں، حکا یا حکی سے یحکا انہو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا جو یوسر انہو کا ہوتا ہے، یعنی وَمِمَّا یحکا انہو، یہ بھی آپ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ انہو جعل خارج قصرہ، کہ اس نے اس کے محل کے باہر رکھا، سلسلتن طویلتن، ایک لمبی رسی کو، تنتہی جو پہنچتی تھی، بناقوس قریب من مجلسہ، اس کی مجلس سے نزدیک گھنٹی تک، اس کی مجلس کے نزدیک ایک گھنٹی تک وہ زنجیر پہنچتی تھی، یعنی اس کے محل سے لے کر باہر تک ایک زنجیر لگا رکھی تھی جن کے ساتھ گھنٹی لگی ہوئی تھی کہ کوئی بھی آدمی گھنٹی بجائے تو وہاں بادشاہ کو اس کا پتہ ہے، اس کا پتہ چل جائے، ہرمز کو۔ ناقوسن اس کا معنی ہوتا ہے گھنٹی۔ فقان المتظلم یجیء من ظاہر الدار، پس شکایت کرنے والا گھر کے باہر سے، گھر کے ظاہری حصے سے، یعنی گھر کے صحن سے آتا تھا۔ یحرک السلسلۃ، وہ زنجیر کو حرکت دیتا تھا۔ فیدق الجرس، مجہول کا صیغہ پڑھیں گے، فیدق الجرس، پس گھنٹی بجتی تھی۔ فیأمر الملک بإحضارہ، بس بادشاہ اس کو حاضر کرنے کا حکم دیتا تھا۔ ویسمع شکواہ وینصفہ، اور وہ اس کی شکایت سنتا تھا اور اس کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ وقد اتفق ان مر حمار عاجف بدار الملک فحق رقبتہ بالسلسلۃ ورن الجرس، اور تحقیق کے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک کمزور گدھا بادشاہ کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کی گردن کو رگڑا زنجیر کے ساتھ، ورن الجرس، اور گھنٹی بج گئی۔ حق یحق حقن، باب نصر انصرو سے کھرچنا، رگڑنا، گھسنا، سونے وغیرہ کو گھس کر کھرا کھوٹا دیکھنا، اسی سے محکن کسوٹی کو کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی ٹیستر
وائر مین کے پاس جو ٹیسٹر ہوتا ہے کرنٹ کو دیکھنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے محکن، ٹیسٹر. اور تظلم یتظلم تظلمن، اس کا معنی شکوہ ظلم کرنا، ظلم کی شکایت کرنا، اسی سے متظلمن ظلم کی شکایت کرنے والا. اور عجیفن، حزیل، نحیف اور نحیل، دبلا اور کمزور. یاد رکھیں ان سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، عجیف، حزیل، نحیف، اور فا کی جگہ پر پھر آگے آپ بولیں گے نحیل، دبلا کمزور. اور یہاں پر یہ آجفو ہیں، آجفو کا معنی بھی کمزور اور عجیف ان کا معنی بھی کمزور، دبلا. یہ اصل میں اجوفا یاجفو اجفن اور عجیفہ یاجفو، کرما اور سمیہ دونوں باب سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور و دبلا ہونا. فَأَمَرَ الْمَلِكُ بِإِحْضَارِ الْمُتَظَلِّمِ، پس بادشاہ نے متظلم یعنی شکایت لانے والے کو حاضر کرنے کا حکم دیا. فَرَجَعَ الْحَاجِبُ وَهُوَ يَقُولُ، پس دربان لوٹا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا اعز اللہ الملک لا احد بالباب، اللہ بادشاہ کو عزت دے، دروازے پر کوئی نہیں ہے. ولیکن حمارا مسح رقبتہ بالسلسلۃ، اور لیکن گدھے نے اس کی گردن کو زنجیر کے ساتھ رگڑا. یعنی کہ کوئی آدمی نہیں ہے، ایک گدھا ہے جس نے اپنی گردن کو زنجیر کے ساتھ رگڑا. قال الملک احضروہ، بادشاہ نے کہا ان کو حاضر کرو. فلما رأى الحمار وجده حزیلا ضعیفا قال احضروا صاحبہ، پھر جب اس نے گدھے کو دیکھا تو اس کو دبلا اور کمزور پایا. وجدہ حزیلا ضعیفا، اس کو دبلا اور کمزور پایا. قال، تو اس نے کہا احضروا صاحبہ، اس کے مالک کو حاضر کرو. فلما حضر قال له الملک، پھر جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کو کہا لماذا لا تعلف حمارک ولا تدعه فی استبلہ، کیوں تو تیرے گدھے کو چارہ نہیں کھلاتا ہے اور اس کو اس کے استبل میں نہیں رکھتا ہے. جانوروں کے باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، رہنے کی جگہ، اس کو کہا جاتا ہے استبل. الفا یعلف الفن باب درب سے، اور الف یعلف تعلیفن باب تفعیل سے گھاس کھلانا، چارہ کھلانا. الفن اور الوفن دونوں کا معنی ہوتا ہے گھاس، چارہ. اس کی جمع آتی ہے الافن، اعلافن اور علوفن. الفن اور الوفن دونوں کا معنی گھاس، چارہ، جمع آئے گی الافن، اعلافن اور علوفن. اترکبہ وتحملہ متاعک ثم تترکہ یسیر جائعا، کیا تو اس پر سواری کرتا ہے اور اس کے اوپر تیرے سامان کو لادتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے بھوکا چلتا ہوا، پھر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے چلتا ہوا. کس حال میں چلتا ہوا؟ جائعن، بھوکے ہونے کی حالت میں. یہ جائعن جو ہے وہ حال بنے گا. یسیروں کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے، جو لوٹتی ہے گدھے کی طرف، یہ یہاں پر جائعن اس ضمیر کا حال بنے گا. پھر طریق، راستے میں، یعنی راستے میں بھوکا اس کو چھوڑ دیتا ہے. خذہ، اس کو لے جا. ووفی حقہ من العلف، اور اس کو دے، اس کو اس کا پورا پورا حق دے گھاس میں سے، یعنی اس کو پوری پوری گھاس کھلا. وفا یوفی توفیتن، مفعول آئیں گے اوفا اور وفا. اوفا حقہ اور وفا حقہ، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے پورا پورا حق دینا. بابی افعال اور بابی تفعیل دونوں سے آتا ہے. اور یہ وفے جو ہے، یہ وفا جو وفی سے امریکہ سے گائے وفے، جیسے صلی یصلی تسلیتن اللہم صلی علی، تو اسی طرح صلی کے بدن پر وفے. اور تو پورا پورا دے ہو اس کو، حق اس کا حق، من العلف گھاس چارے میں سے، اور اس کو اس کا گھاس چارے میں سے پورا پورا حق دے، یعنی پورا پورا گھاس چارہ اس کو کھلا. ولا تحملہ ما فوق طاقتہ، اور تو اس کے اوپر مت لاد
وہ جو اس کی طاقت سے بھرا ہوا ہو، یعنی جتنا بھی وہ متحمل ہو سکے اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر لاد، اس سے زیادہ بوجھ مت لاد۔ خیر، یہ تو ہرمز کے انصاف کے بارے میں یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے آپ کے فائدے کے لیے تاریخ فرشتہ کے حوالے سے ایک انصاف کا سبق آموز واقعہ پیش کرتا چلوں۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ تاریخ فرشتہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آپ کے دربار میں، یعنی محمود، سلطان محمود کے دربار میں، سلطان محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سلطان محمود سے فریاد کرنے لگا، میری شکایت ایسی نہیں جس کو بڑی مجلس میں سنایا جا سکے۔ تو محمود فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اکیلے میں اس کا حال زار سننے لگا۔ اس نے اپنی داستان غم یوں سنائی، میں ایک غریب انسان ہوں، ایک مدت سے آپ کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ ہر رات ہتھیار سے لیس میرے گھر آتا ہے، مجھے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر وہ تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہوس پوری کرتا ہے۔ کئی بار آپ کے وزراء سے شکایت بھی کی مگر ایک نہ سنی۔ اب میں نے آپ کی توجہ پاتے ہی انصاف کی امید پر آپ بیتی سنا دی۔ اگر آپ رحم فرما کر میرے معاملے کا انصاف کر دے تو ہے نصیب، ورنہ پھر خدا کے منصفانہ فیصلے کا انتظار کرتا رہوں گا۔ سلطان محمود پر اس واقعے کا گہرا اثر پڑا۔ وہ رونے لگا اور کہا، مجھے پہلے ہی مطلع کیا ہوتا، پہلے ہی خبر دی ہوتی۔ اس نے کہا، میں نے بارہا حاضری کی کوشش کی لیکن درباریوں نے میری روک تھام کی، آج نظر بچا کر آپ تک پہنچ سکا ہوں۔ سلطان نے کہا، میری اس گفتگو کا کہیں ذکر نہ کرنا اور اس کا خیال رکھنا کہ وہ بدبخت جب تمہارے گھر آئے اور اس جرم کا ارتکاب کرے، واپس یہ گناہ کرے تو مجھے بلا تاخیر خبر کر دینا، اس وقت تمہیں انصاف دلاؤں گا اور اس کی بد کرداری کی عبرتناک سزا دوں گا۔ سلطان نے درباریوں کو بلا کر حکم دیا کہ جب بھی یہ شخص میرے پاس آنا چاہے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے میرے پاس حاضر کر دینا۔ دربانوں کے جانے کے بعد سلطان نے چپکے سے کہا، احتیاطاً تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اتفاقاً چوکیدار میری مشغولیت یا آرام کا عذر بتا کر تمہیں ٹالنا چاہے تو تم فلاں گوشے سے، فلاں کنارے سے میرے پاس آ جانا۔ اس گفتگو کے بعد محمود اس شخص کی آمد کا انتظار کرنے لگا، آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تیسری رات جب سلطان کا بھانجا عادت کے مطابق اس کے گھر آیا تو اس نے بادشاہ کو اطلاع دینے کی خاطر دربانوں سے اجازت چاہی۔ دربانوں نے بہانہ بنایا کہ سلطان محل سرائے میں ہیں۔ بیچارہ اس راستے سے جس کی طرف سلطان نے اشارہ کیا تھا اندر داخل ہو کر آواز لگائی۔ بادشاہ فوراً ہمراہ ہو گیا، پہنچ کر وہی ماجرائے نادیدنی دیکھا کہ سلطان کا بھانجا غریب کی بیوی کے ساتھ ہم آغوش ہے، اپنی ہوس پوری کر رہا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سرانے جل رہی ہیں اور اس کے کالے اور متعفن اور گندے کردار کی گواہی دے رہی ہے۔ محمود سرمست کو دیکھ کر غضبناک ہو گیا، شمع بجھا کر خنجر سے ناقبت اندیش کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ساتھ ہی محمود نے کہا، مجھے پانی پلاؤ تاکہ میں اپنی بےتابی دور کروں۔ محمود پانی پی کر اپنی جگہ سے اٹھا اور غریب سے اجازت چاہی اور کہا، اب تم چین سے زندگی بسر کرو۔ رخصت ہوتے وقت غریب نے عاجزی کی اور کہا، جہاں پناہ، آپ پر قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عظیم الشان رتبہ اور گوہری انصاف سے سرفراز فرمایا، اگر مزید ذرہ نوازی ہو تو بتاتے جائیے کہ شمع گل کرنے، موم بتی گل کرنے اور سر تن سے جدا کرنے کے بعد پانی پینے کی وجہ کیا تھی؟ سلطان نے جواب دیا، ظالم کا سر تن سے جدا کر کے ہمیشہ کے لیے تمہیں راحت نصیب ہوئی۔ شمع اس لیے بجھائی تھی کہ کہیں روشنی میں بھانجا کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں ترس کھا کر انصاف کو پورا کرنے سے رک جاؤں اور آبروئے انصاف پارا پارا ہو جائے۔ پانی کی بےتابی اس لیے تھی کہ جب تم نے روداد علم سنائی تھی، اپنا واقعہ سنایا تھا، اسی وقت میں نے عہد کر لیا تھا، عزم مصمم کر لیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا
تمہیں انصاف نہیں ملے گا، اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ ہی پیاس بجھاؤں گا۔ ایسے ہی عظیم کارناموں سے زندہ ہے محمود غزنوی کا نام۔ اب بھی خدا شناسی، ملک دوستی اور اس کے ساتھ وفاداری کا حق یہ ہے کہ ہر فرد اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنا لے۔ جج ہو تو صحیح انصاف کرے، حاکم وقت ہو تو ایک سا معاملہ کرے، دفتری ملازم ہو تو سب کی خدمت کرے، محلے دار ہو تو پڑوسیوں کی خبرگیری کرے، شہری ہو تو سب کے دکھ درد میں شریک رہے۔ اگر یہ تعلیم ہماری مجلسوں، درس گاہوں، مندروں، مسجدوں، کلیساؤں اور گردواروں میں ہونے لگے تو ہمارا ملک جنت کا نمونہ بن جائے۔ دراصل کسی ملک اور قوم کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے زندہ افراد ہوں جو مصلحت اور ذاتی مفاد کے مقابلے میں عوامی فائدہ اور اصول کو اہمیت دیتے ہوں۔ خیر، تو یہ ہرمز کے انصاف کا جو واقعہ پیش کیا گیا، اس لیے انصاف کی بات آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے فائدے کے لیے اس واقعے کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ آپ کو بھی جب انصاف کے معاملے میں واسطہ پڑے تو آپ کسی کی طرفداری کیے بغیر حق کو سامنے رکھ کر انصاف کریں۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 8۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر سبق نمبر 9 کے اندر کتے کی وفاداری کے بارے میں حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ کتے کی وفاداری کا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔